اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ ندائم علی اعدائم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله سميع بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت سلام۔ حسب معمول آپ کی خدمت میں چند باتیں قرآن مجید کے آیات مبارکہ سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 تلاوت کی ہے۔ اس میں جو مطالب ہیں کچھ عرض کر چکا ہوں، کچھ مزید دل چاہتا ہے کہ عرض کروں۔ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ ایک ہی قرآن مجید میں آیت ہے جس میں وضو کا طریقہ بیان ہے اور وضو کا حکم بیان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے چہروں اور اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی دھونے کا لفظ جو ہے وہ حکم وہ دو چیزوں کے دھونے کا ہے۔ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، میں اس کو یوں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت یا کونیوں تک، علاقہ میں سمیت بھی ہے، تک بھی ہے، دھو لو، اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کے کچھ حصے کا اور اپنے پاؤں کا اٹھی ہوئی ہڈی تک۔ اگر تم مجنب ہو، یعنی تم پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو تو غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے ابھی یعنی ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہو، قضائے حاجت کر کے آیا ہو، من الغائط کے الفاظ جو ہیں بڑے یعنی اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو، حالانکہ یہ بہت ہی ایک ادیبانہ اور مہذب اور سویلائز انداز سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے اگر عورتوں کو ٹچ کیا ہو، یعنی اگر میاں بیوی کے طور پر تم رہے ہو اور تم نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اگر قریب ہوئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا سعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور کیسے کرنا ہے تم نے؟ اپنے وامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا کچھ حصہ مسح کرنا ہے اس پاک مٹی سے، اور اپنے ہاتھوں کا کچھ حصہ مسح کرنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، زحمت نہیں دینا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز میں یہی محبت رواں دواں ہے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. عزیزان گرامی، کچھ تو میں نے عرض کر دیا کہ وضو اور تیمم اس ایک آیت میں دونوں کا تذکرہ ہے. وضو کی یہ آیت جو ہے ایک ہی جگہ قرآن مجید میں ہے. طریقہ جو بیان فرمایا قرآن مجید نے، اے مومنوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو لو. ٹھیک ہے، حکم قرآن مجید صرف چہرے کو دھونا ہے، یوں دھو لو یا ایسے دھو لو. لیکن بہرحال پیغمبر کی سنت ہر صورت میں اس کو فالو کرنا پڑے گا کہ وضو پیغمبر نے کیسے فرمایا. اس میں پیغمبر کی آل نے پیغمبر کے وضو کو نقل فرمایا کہ ایک ہاتھ سے، ویسے تو چہرے کو دونوں ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن وضو کو جب نیت کرے انسان تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر یہاں ماتھے کے اوپر ڈالے، پانی جلنے لگے تو پھر ہاتھ سے اس طرح کر لے تاکہ چہرے کی جو حالت ہے وہ پورے کے پورا وہ دھل جائے. ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ بھی 2 مرتبہ دھونا جو ہے وہ روایت میں ہے. اگر ایک مرتبہ بھی دھونے سے کافی ہو جائے، دھل جائے تو کافی ہے، لیکن میکسیمم 2 مرتبہ دھویا جائے. بہرحال یہ حدیث میں ہے. قرآن مجید میں صرف فرمایا کہ دھونا ہے. اب اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو چہرے کا حصہ، اب یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ چہرے کا حصہ جو دھونا ضروری ہے وہ یہی ہے، انگوٹھا اور یہ درمیانی انگلی کے درمیان جو حصہ آتا ہے وہ دھونا ضروری ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں نہ دھویا جائے اور پانی ہر جگہ نہ پہنچے اس ایریے میں تو وضو نہیں ہوگا. تو بالوں کے ختم، جہاں بال ماتھے سے آگے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں ماتھا ختم ہوتا ہے اور بالوں کی انگلی کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر یہ ٹھڈی تک، یہ ہے طول میں یعنی لمبائی میں، اور چوڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ جو درمیانی انگلی اور انگوٹھا اس حصے کو جتنا گھیر لیتا ہے اتنا بہرحال دھونا ضروری ہے. یہ ہے چہرے کا دھونا. وہ قرآن یہ نے فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پیغمبر نے کر کے دکھایا، اور آل پیغمبر نے اس کو روایت فرمائی کہ پیغمبر یوں وضو فرمایا کرتے تھے اور ایک ہاتھ سے. کوئی کہے 2 ہاتھوں سے کیوں نہیں دھو سکتے جی؟ دیکھیے ہم پابند ہیں کہ جو پیغمبر اور پیغمبر کی آل نے ہمیں بتایا ہے طریقہ، اسی طریقے کو سامنے رکھا جائے. اور چہرہ تو ایسے بھی دھو سکتا ہے انسان کے آنکھیں بند کر کے سانس رو کر جو ہیں وہ منہ ڈال دے کسی برتن میں پانی رکھا ہوا، چہرہ تو ویٹ ہو گیا. بہرحال نماز بھی اسی طرح، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی 2 رکعت فرض پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی. اب اگر جو ہیں فرض آدمی کہے کہ میرے پاس تو چھٹی ہے اور میں ریٹائرڈ ہوں، میرے پاس ٹائم ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے، وہ کہے جی میں تو آج صبح اکٹھی 8 رکعت صبح پڑھوں گا، یعنی 8 رکعت نماز صبح واجب قربتان اللہ. بظاہر تو لگے گا کہ یہ آدمی جو ہے بڑا اچھا ہے کہ 2 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ رہا ہے اور 8 کے 16 سجدے کر رہا ہے. لیکن پیغمبر بھی فرمائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ظاہر ہے کہ جو پیغمبر فرمائیں گے وہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں تیری نماز قبول نہیں ہے، ہمیں صرف 2 رکعتیں فرض کی ہیں. تمہارا ٹائم ہے تو کوئی بات نہیں، اس پر شکر ادا کرو اللہ کا، تمہارے پاس اضافی ٹائم ہے، لیکن ہمیں صرف 2 رکعتیں چاہیے، وہی فرض کی ہیں ہم نے. 2 سے 3 نہیں بڑھا سکتے آپ. تو وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو ہی فالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے بات، چہرہ دھل گیا. ویسے مستحبات وضو یہی ہیں کہ ہاتھ دھوئے جائے پہلے، اور ہاتھ دھو کر پھر دایاں پاؤں دھویا جائے، پھر بایاں پاؤں دھویا جائے. ظاہر ہے کہ پاؤں باہر سے آتے ہیں تو داخل ہونے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو پہلے دھویا جائے، پھر مسح کرنا ہوتا ہے.
تو مسح سے پہلے دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ کلی ہے 3 مرتبہ، ناک کو صاف کرنا ہے 3 مرتبہ، یہ طریقہ ہے۔ یہ بہت سے مصابات ہیں، یہ بھی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں ہر عضو کے دھونے پر، مگر قرآن مجید نے جو واجب قرار دیا ہے وہ چہرے کا دھونا ہے، اور بازوؤں کا دھونا ہے کونیوں سمیت، اور سر کے کچھ حصے کا مسح ہے، اور پاؤں کے کچھ حصے کا مسح ہے، پاؤں کے حصے کا مسح ہے کعبین تک۔ اب یہ البتہ بہرحال بہت ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے، آپ کوئی بھی کتاب جو ہیں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے وضو کا طریقہ انہوں نے جو رسول اللہ کا بتایا ہے اس کو دیکھیں آپ، تو یہی آپ کو ملے گا۔ چہرے کو یوں دھویا جائے اتنا حصہ لمبائی اور چوڑائی میں، اور ایک ہاتھ سے دھویا جائے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ بازوؤں کی باری آتی ہے۔ بازوؤں کو دھویا جائے، ظاہر ہے کہ دائیں بازو کو پہلے، بائیں کو بعد۔ اب دیکھیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، دھونا جو ہے بازو، یہاں قرآن مجید یہ لکھا ہے ایدیکم الی المرافق، تو آپ بازو جو ہیں وہ بایوں کو پہلے دھو لیں اور دائیں کو پہلے بعد میں دھو لیں، دھل گئے بازو۔ لیکن اس ترتیب کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، کوئی بھی اس کو جو ہے درست نہیں سمجھتا، خواہ وہ اہل تسنن ہوں یا اہل تشیع ہوں، وہ سب پہلے کہیں گے کہ پہلے جو ہیں وہ دایاں یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو پہلے دھویا جائے اور لیفٹ ہینڈ کو بعد میں دھویا جائے۔ اب کوئی پوچھے بھی بازو کو دھونا ہے، یہ اگر آج کل مثلا جو زیادہ تر بڑے ایڈوانس لوگ اپنے آپ کہتے ہیں کہ بازو کو دھونا ہے، پہلے جو ہے وہ لیفٹ کو دھو لو پھر رائٹ کو دھو لو، دھل گئے دونوں بازو دھل گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے جی دائیں کو دھو پھر بائیں کو دھو؟ بھائی پیغمبر اکرم نے اسی طرح حکم دیا ہے، قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا دائیں کو دھو بائیں کو دھو۔ البتہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور حدیث جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو قرآن کی تشریح ہے، حدیث کے بغیر قرآن مجید پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث نے بتایا ہے کہ وضو ایسے کرو کہ پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ اب آگے دایاں بایاں کیسے دھو، اس میں تھوڑا سا مسائل کھڑے ہو گئے کہ ایسے دھو یعنی پانی یہ ڈال کر نیچے کی طرف لاؤ، یا ایسے دھو۔ بہرحال اب پھر جہاں مطلب یہی عرض کریں گے کہ آپ پیغمبر کا اور پیغمبر کی آل کا وضو تلاش کریں تو آپ کو بالکل صحیح معنوں میں ساری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تو وضو کے معاملے میں جو ہے تو جیسے کہ بایاں ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ سے پہلے یعنی لیفٹ رائٹ سے پہلے نہیں دھویا جا سکتا، اس میں بھی ترتیب کا خیال رکھنے کا بڑا پیغمبر نے کیسے کیا ہے بہت ضروری ہے۔ اور آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ خود بخود جا سکتے ہیں، تھوڑا سا جانتا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ چلا جائے کہ پیغمبر نے وضو کیسے کیا، اور پیغمبر کا وضو حضرت علی نے کیسے جو ہے نریٹ کیا ہے، اور امام حسن حسین کو پیغمبر نے کیسے وضو سکھایا ہے۔ آسان تین طریقہ ہے پہنچنا، جو ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بہرحال جب ہم تعصبات کو چھوڑ کر صرف پیغمبر کو فالو کریں گے معاملات کافی آسان ہو سکتے ہیں۔ تو پیغمبر نے جو وضو فرمایا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے ہم تک جو ہیں، وہ اسی طرح تھا کہ اب دیکھیے یہاں کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جو ہے نا الی المرافق، الی کا معنی تک ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ الی کے بہت سے معنی عربی میں، جس کا معنی عربی میں مع کا معنی بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ود ایلبوز، جس کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے ایلبو سمیت، اس کو کہیں گے ہم مع کے میننگ ملا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے یہ میننگ ہم جب ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ ہم نے تشریح کرنی ہے تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الی کا مطلب یہ بنتا ہے، الی کا مطلب تک یعنی یہاں تک تب بنتا ہے جب پہلے من استعمال ہو، یعنی کوئی بھی بات کرے ابھی فلاں سے لے کر یہاں تک، انگلیوں سے لے کر کونیوں تک، پھر تو بات بالکل صحیح تھی یہاں سے وہاں، کوئی اختلاف، کوئی دوسرے کوئی مجال ہی نہیں تھی اختلاف کرتا۔ لیکن لغوی اور چلو منحوی طور پہ بھی کہیں تو دیکھیں، یعنی جس کو گرامر کے متعلق کہتے ہیں، تو بھی یہ الی کا معنی یہاں تک نہیں بنتا، اس لیے من پہلے استعمال نہیں ہوا ہے، اس کا معنی مع ہے۔ چلیے اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، مثلا ہر آدمی کو اپنا اس معاملے میں، لیکن سوال صرف اتنا ہے، کیا پیغمبر نے خود وضو کر کے نہیں دکھایا؟ کیا پیغمبر کے صحابہ کرام نے پیغمبر سے وضو کیسے سیکھا؟ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو مکے سے لے کر مدینے تک پیغمبر کے ساتھ تھے، پھر اس کے علاوہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اگر کہیں ان میں بھی اختلاف ہو گیا ہو پیغمبر کے بعد، تو حضرت علی اور حسن و حسین اور زہرا علیہ السلام کا وضو ان کو پیغمبر نے کیسے سکھایا؟ آسان ہے عزیزو، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ پیغمبر تک پہنچنے کی کوشش کرو،
پیغمبر تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی اتباع اللہ کی جو ہے وہ حکم کی اطاعت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات تک پہنچنے کا طریقہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، جو بیسٹ طریقہ ہو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے۔ میں ناچیز کی سوچ وہ یہ ہے کہ اگر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا وضو کہیں مل جائے کہ وضو وہ کیسے کرتے تھے، یا حضرت علی علیہ السلام کا وضو کہیں مل جائے کہ وہ کیسے کرتے تھے، چونکہ حضور کے بعد حضرت علی جو ہیں 40 ہجری تک جو ہیں وہ زندہ رہے، یعنی 30 برس بعد زندہ رہے۔ امام حسن 50 تک یعنی 40 برس زندہ رہے، امام حسین 60 تک یعنی 50 سال پیغمبر کے بعد زندہ رہے۔ تو یقیناً وہ یہ وضو کرتے رہے، اور پیغمبر کا وضو جو ہے ان سے اگر امت لے لے تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کوئی کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم شیعہ ہو تم سنی ہو، آسان ہے۔ ہر آدمی ان کی اطاعت کو ضروری سمجھتا ہے، ان کے طریقے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن تلاش کرنے میں لگا رہے آدمی، چونکہ مشکل آ گئی بعد میں حکومتوں نے مشکل کر دی، بعض لوگوں پر پابندیاں لگ گئیں کہ تم ان کے نام ہی نہیں لے سکتے، بعض جو ہیں بڑی بچا کر کچھ بیان کرتے تھے۔ سارے علماء کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے احادیث کو نیریٹ کرنے میں ہمت کی ہے، اور آج ہم تک یہ ذخیرہ پہنچا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں پھر وہی کہوں، حکمرانوں نے بڑی پابندیاں لگا دی محدثین پر، بڑی مشکلیں پیدا کر دیں، ان کے لیے کھل کر اپنا موقف بیان کرنا بڑا مشکل تھا۔ آج بھی ایسی حکومتیں ہیں کہ جو کھل کر بیان موقف نہیں کرنے دیتی، اتنی سخت پابندی ہے۔ تو اس زمانے میں تو انہی کا طوطی بولتا تھا، کون بول سکتا تھا ان کے سامنے کہ ان کے ایک زبان ایک لفظ نکلنے سے جو ہے یا کسی کی زندگی ختم ہو جاتی یا کسی کو کوئی رہا ہو جاتا، یعنی بالکل آپ اس کو کہیں کہ جیسے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس زمانے میں علماء نے بڑی ہمت کی، آج بھی ان کی کتابوں سے ہمیں حقائق مل سکتے ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے یہ مشکل ہوتی ہے کہ چلے جی، اگر انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ حکومتیں اہل بیت کی طرف سے نریٹ نہیں کرنی چاہیے، دوسری طرف سے ملتا ہے وہ کر دو۔ بہرحال کوشش کی انہوں نے، اور پھر بھی یہ چیز مل سکتی ہے۔ حسنین شریفین اسی دنیا میں رہے، امام علی علیہ السلام اسی دنیا میں رہے، وضو کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور الحمدللہ کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز رہ گئی ہو، لیکن امام حسن حسین کے بارے میں کوئی ذرا برابر سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی نماز رہ گئی ہو، انہوں نے وضو نہ کیا ہو۔ اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے نماز جو ہے وہ مثلا نہ پڑھی ہو، وضو نہ کیا ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں انسان اگر غور کرے تو اس کو مل سکتی ہیں، لیکن بہرحال نیت اور محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کا وضو سیکھنا ہے۔ تو وضو کیسے ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے؟ چہرے کا بتا دیا میں نے، بازوؤں کی بات کرنی ہے ہم نے۔ بازوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ جو ہے نا یہ ایلبو، دیکھیے نیچرل طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کریں تو یہاں سے نیچے تک تاکہ ہاتھوں پر اگر کوئی جراثیم لگے ہوں تو وہ نیچے چلے جائیں، نہیں یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک آ جائیں۔ عجیب لگتا ہے، ویسے سچی بات ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن ہوتا ہے، ایک لاجیکل بات ہے۔ بہرحال مرضی کی بات ہے ہر آدمی کی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی ہو سنیوں کا مذاق اڑا رہا ہوں یا شیعوں کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہوں۔ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ البتہ جو ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ایلبو پر پانی ڈالو، اور پانی ڈال کر نیچے کی طرف جو ہے دھو، اور یہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، دوسری مرتبہ دھونا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چمڑے پر پانی ہر جگہ جانا چاہیے تاکہ سارا چمڑا ویٹ ہو جائے اور پانی گزر جائے اس سے۔ یعنی آج کل مثلا لوگ جو ہیں جو کام کرتے ہیں ورکشاپوں میں تیل لگا ہوتا ہے، تو ان کو وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو کلین رکھنا ضروری ہے، مسلمان ہیں تو۔ اسی طرح وہ لوگ جو خواتین جو مثلا ناخن پالش وغیرہ استعمال کرتی ہیں یا کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس میں خواتین یا مرد جو بھی ہوں، جس میں جو ہے وہ یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی چیز ایسی نہیں لگی ہونی چاہیے جو چمڑے تک پانی نہ پہنچنے دے۔ اگر چمڑے تک پانی نہ پہنچا تھوڑے سے ایریے میں بھی تو وضو نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ دنیا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے پیدا کیا کسی کو، وہ بہت بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی سادگی بھی ہے، اور یہ بناوٹی اور یہ کاسمیٹک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی۔ خواہ نماز صحیح ہو لیکن وضو صحیح نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تمام علماء کا اتفاق ہے، بلا
جتنی بھی ہماری قسمیں ہیں مسلمانوں کی ساری قسمیں ملا کر وہ کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وضو صحیح ہونا چاہیے۔ جب اس کو یہاں تک دھونے کی بات آ گئی، اب دیکھیے قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، فغسلوا دھو، اور اس کے بعد 2 ایکشن لکھے ہیں، چہرے کا دھونا اور بازوؤں کا دھونا، ایسے یا ایسے، بل ابھی تو حدیث جو جس کو ہمیں حدیث ملی کہ ایسے۔ اب اس کے بعد جو ہے سر کا مسح، ایک لفظ مسح استعمال وَمْسَحُوا، مسح کرو، اس مسح میں 2 ایکشن ذکر فرمائے، ایک فرمایا اپنے چہرے کا حصہ کچھ مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، بس اتنا فرمایا، اٹھی ہڈی تک۔ اب ظاہر ہے کہ دھونے میں 2 ایکشن، مسح کے بعد 2 ایکشن۔ اب اس میں پاؤں کے دھونے کی بات بہت دور چلی جائے گی۔ اگر پیغمبر نے دھویا اس حکم کے تحت تو بالکل کوئی عیب نہیں، دھو۔ اگر پیغمبر نے اس کو فرض نہیں قرار دیا تو پھر ظاہر ہے کہ دھونا نہیں بلکہ مسح ہے، اس کا دھونا غلط ہو جائے گا۔ اور اگر مسح تو سب کے ہاں ہے، لیکن دھونے کی بات پہ اختلاف ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے یا نہ دھویا جائے، اور پہلے دھویا جائے یا بعد میں دھویا جائے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو حضور کے اہل بیت نے نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ پاؤں کو اگر دھونا ہے تو پہلے دھو، سنت قربتاً اللہ کی نیت سے، ضروری حصہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا مسح ضروری ہے تو سر کا مسح جو ہے وہ 3 انگلیوں سے، اور درمیانی جو فرق ہے اس پہ جہاں سے یہاں تک، تو یہ مسح، اور اسی طرح پاؤں کا دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے۔ اب کئی مرتبہ بتایا ہوگا علماء نے کہ چونکہ میں وضو کی بات کر رہا ہوں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں وضو کیسے کیا جائے، لیکن یہ بیان کرنا ثواب ہے، اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا ثواب مل جائے۔ اور پاؤں پہ جو ہے ایسے، جب پاؤں دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر، انگلیوں کے سروں سے لے کر اٹھی ہوئی ہڈی تک جو ہے وہ پورا لمبائی میں مسح جو ہے وہ کیا جائے، پہلے دائیں کا پھر بائیں کا، یہ ترتیب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہے جی فرق کیا پڑتا ہے، قرآن مجید نے تو یہ نہیں فرمایا کہ دائیں پہ کرو یا بائیں پہ کرو، پاؤں کا مسح فرمایا، لہذا ہم پہلے جو ہیں وہ بائیں کا کرتے ہیں پھر دائیں کا کر لیتے ہیں۔ نہیں عزیز گرامی، یہ آپ ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہوں گے اور اللہ آپ کو اور عقل دے، لیکن یہاں پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے۔ پیغمبر نے جیسے کیا ہے ویسے، تو پیغمبر اور پیغمبر کے آل نے ہمیں بتایا کہ دائیں پر پہلے اور بائیں پر بعد میں مسح کرو۔ یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ٹوسٹ کر دیں معاملات کو، لیکن پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے اس سے کوئی ہٹے گا تو اس کا وضو بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علماء ہر جگہ جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور مسح کی ضرورت جو ہے، بہرحال ہم نے دیکھا کہ اور مسح کرتے ہیں، لیکن بہت ایبسلوٹ حالات میں کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، وہ مسح کے قائل ہیں، لیکن بہت مجبوری کے حالات میں، مگر یہ مجبوری کے حالات نہیں بلکہ یہ عام حالات میں مسح کا حکم ہے۔ تو وہ مشکل کا شاید آج دنیا میں جیتے ہیں، پہلے بھی شاید ہوگا کہ مثلا جہاز میں ہم نے وضو کرنا ہے، اب وہاں تک ٹانگیں جاتی نہیں، جب انسان جہاز کے اس میں، تو وہ پانی کچھ لوگ اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں ٹانگوں پر، پاؤں پر، اور وہ سارا پانی کارپٹ پانی بیچاروں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آخر پیغمبر کا، یعنی دیکھیں پیغمبر کی نظر تو قیامت تک تھی اس معاملات کو ایسے رکھے تاکہ لوگ اس کو، ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ سنک میں پاؤں دھونے سے انڈیا میں جیسے کہ مارا ماری ہو جائے، یعنی وہ اچھا نہیں سمجھتے، تو ہر علاقے کا رسم و رواج ہے۔ تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اسلام دین معقولیت، دین عقل و منطق ہے، اور بہت سمپل طریقے سے، اور یہاں حکم بھی مسح کا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کچھ حصے کا، سروں کے کچھ حصے کا، اور پاؤں کا جو ہے اٹھی ہوئی ہڈی تک۔ آسان ہے، 2 کاموں، دھونے کا حکم اور 2 ایکشن، مسح کا حکم اور دو پارٹ کا مسح کا فرمایا۔ اور یہ ہے وہ طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے، اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو بآسانی تلاش کر سکتا ہے۔ دیکھیے، رہو شیعہ رہے، سنی رہے، اپنے ٹائٹل کو نہ چھوڑو، لیکن پیغمبر کا وضو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اختلاف ہو گیا ہے،
اس اختلاف میں صرف اس پر نہ رہو کہ بس یہ ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے یا مثلا فلاں بزرگ نے کہہ دیا ہے، نہیں، آج تحقیق کرنا آسان ہے، اپنے وضو کو صحیح کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے پیچھے پڑھ دو۔ یہ تو اتنی ضروری چیزیں ہیں۔ اچھا، مسئلہ روزے کا نہیں ہے، ہر آدمی سحری سے شروع کرتا ہے اور افطاری تک جو ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ کافی حد تک برابر۔ مسئلہ جو اہم ترین ہے اور جو سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اس کے لیے بڑا امتحان ہو گیا مسلمانوں کا کہ وضو میں بھی اختلاف ہو گیا اور نماز میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ میں بالکل نہیں کہتا اگر وضو کا طریقہ جو میں نے عرض کیا کہ یوں درست ہے تو یہ غلط ہے، پیغمبر نے اگر ایسے فرمایا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، چھوڑ دینا چاہیے ان لوگوں کو، ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی، اور جو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے یوں کیا ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ پیغمبر کا وضو نہیں کیا۔ ہمیں کسی سے کیا، اگر کسی بزرگ نے کچھ ایسا مسئلہ کیا تو ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں کہ پریشانی نہیں ہمیں، اگر کسی بزرگ نے کچھ کیا تو وہ ان کے اپنے وسائل تھے، ان کے اپنے ٹائمنگ تھے، لیکن اب الحمدللہ وسائل بھی بندوں کے پاس زیادہ ہیں، ٹائمنگ بھی زیادہ ہیں، ریسرچ کریں تو ان کو حقیقت مل سکتی ہے۔ وضو ہو گیا، اس کو فرمایا تیمم کی بات آ گئی کہ اگر تم پانی نہیں استعمال کر سکتے اور تم جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہو یا پانی ہے نہیں ہے یا اتنا ٹائم رہ گیا کہ تم وضو نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ یہاں چونکہ راتیں جب چھوٹی ہوتی ہیں، رات کو لوگ دیر تک جاگتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھیں تو بس اوقات بس 5-6 منٹ رہتے ہوتے ہیں، ان 5-6 منٹ میں وضو کریں تو نماز کا ٹائم قضا ہو سکتا ہے۔ حکم ہے کہ فٹافٹ گھروں میں مٹی ہونی چاہیے تاکہ فٹافٹ پاک مٹی سے تیمم کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا مثلا کسی نے غسل کرنا ہے صبح سویرے اور وہ غسل نہیں کر پاتا، اب کہے نہیں میں ایسے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو حکم کیا دیا خداوند متعال نے۔ فوراً تیمم کرو اور تیمم کر کے جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ نماز جو ہے وہ آپ کی وہ ہو جانی چاہیے۔ اس لیے تیمم اور یہ وضو نماز کے لیے ہے۔ نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو فوراً یہ ایک میں سے دوسرا الٹرنیٹو کر لینا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی بیمار ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ تیمم گھر والے ہسپتال میں اس کو پاک مٹی پرووائڈ کریں اور سمجھائیں ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ ملیں اور چہرے پہ ہاتھ ملنے کے بعد پھر ہاتھوں پہ، تو اس طرح جو اہل بیت نے میں وضو سکھایا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ایسے مٹی پہ ہاتھ ماریں دونوں اکٹھے، اور پھر جو ہے وہ یہاں ہاتھ رکھیں ایسے کرتے ہوئے یہاں لا کر، یہ چہرے کا ہے اور یہ رائٹ ہینڈ کا اس طرح یہ انگوشتی اترنی چاہیے، اتار کر لیفٹ ہینڈ سے رائٹ، یہ جو ہے نا یہ رسٹ سے لے کر یہ آنا چاہیے، اور پھر رائٹ ہینڈ سے ہاتھ مارنا نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ پھر مارو، مارنے کے بعد پھر لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پر تیمم مسح کرنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ جو لگا ہوا ہے وہی کافی ہے، دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پر جو ہے اگر 2 مرتبہ زمین پر اکٹھے ہاتھ مار کے پہلے چہرے پر اور ہاتھوں پر، پھر صرف ہاتھوں پر جو تیمم کرنا ہے، یعنی رسٹ سے لے کر یہ آگے تک، یہ ہے تیمم ہے جس کو معصومین نے اپنے جد سے جو ہے نقل فرمایا ہے۔ اب اس میں صرف قرآن مجید نے اتنا فرمایا ہے کہ یعنی جو اعضاء دھونے کے تھے قرآن مجید نے ان کو چھوڑ دیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چھوڑ دیا، اور پھر جو اعضاء جن کے مسح کا حکم دیا تھا ان کو مسح میں رکھا ہے تیمم میں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پہ جو میں نے عرض کی ہے کہ دھوئے جانے والے اعضاء کو قرآن مجید نے اگنور کیا تیمم میں، اور مسح کیے جانے والے جن پر مسح ہونا تھا ان دونوں کو، یعنی جس میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں تیمم میں ان کو رکھا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ اب یہاں مرافق کی بات نہیں کہی، کچھ حصہ ہاتھوں کا، ہاتھ جو ہے ید عربی میں وہ اس پر بھی آتا ہے، ان 3 انگلیوں پر بھی آتا ہے، یہاں پر بھی آتا ہے، یہاں تک بھی آتا ہے، تو اس کو جب فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، تو کچھ حصہ تو رس سے لے کر یہاں تک، یعنی کلائی سے لے کر انگلیوں کو سرے تک، یہ ہے یعنی انداز وہ بات کرنے کا، سمجھانے کا پیغمبر نے کر کے فرمایا۔ اہل بیت نے جو ان کے گھر میں پلے انہوں نے بھی اسی طریقے سے سمجھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اہل بیت سے، دیکھیے اگر کسی صحابی سے بھی کوئی روایت لے لی جائے وضو اور غسل کی اور تیمم کی، چونکہ نماز ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ، کوئی عیب نہیں،
لیکن اگر حضرت علی سے لی جائے تو کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے صحابی سے روایت دینا عیب نہیں ہے، تو حضرت علی سے لینے سے بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت علی اور حسن و حسین علیہ السلام، ان کے وضو کو تلاش کرو، جہاں تمہیں ملے اس وضو کو لے لو۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی تم جو ہمارے پاس روایت ہے، یعنی تلاش کرو، علی اور حسن و حسین کے وضو تلاش کرو علیہ السلام کے، اور اس کے بعد جو ہیں جو ظاہر ہے کہ حضرت علی حضور کے گھر میں پلے، جب سے نماز شروع ہوئی ہے پیغمبر نے پڑھنا شروع کی ہے، علی ساتھ تھے، اور یقیناً پیغمبر نے، چونکہ پیغمبر تو بہت ہی حریصن، کیا لفظ ترجمہ ہے، ایگر تھے کہ دوسروں کو اسلام کی تعلیمات دیں، تو گھر میں علی اس کو نہیں سمجھائیں گے، اور ان کو پروردہ کے طور پہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کو سمجھایا، حسن حسین علیہ السلام کو سمجھایا، اپنی بیٹی زہرا کو سمجھایا۔ تو میں صرف ایک معقول سی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کو کہتا ہوں کہ تم شیعہ ہو جاؤ، نہ کہتا ہوں کہ تم سنی ہو جاؤ۔ اپنے وضو کو درست کر لو، اور درست کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اہل بیت کے وضو کو تلاش کرو، جیسا وہ فرمائیں ویسا کر ڈالو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر انہوں نے فرمایا پیغمبر نے ہمیں یوں سکھایا، ایسے ہی کرو۔ اگر انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے ہمیں یوں سکھایا، پھر اس بات پہ آ جاؤ کہ یہ طریقہ بیسٹ ہے۔ باقی صحابہ کرام کا بھی اپنے مقام پہ درست ہوگا، لیکن یہ آپ کو 100% پیغمبر کا وضو ملے گا آپ کو۔ اگر آپ حضرت علی، جناب زہرا اور امام حسن حسین کے وضو کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ملے، تو یقین جانیے کہ اس پہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دادا نے، نانا نے ان کو یہی سکھایا ہوگا، اور بھائی نے اور آقا نے جنہوں نے پالا ہے علی علیہ السلام کو، انہوں نے یہی سکھایا ہوگا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بندہ ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے میں وہی وضو کروں جو پیغمبر نے کیا، تو تلاش کرو۔ کیونکہ اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف والی بات پہ ہر ایک جگہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور میں اہل تشیع کو بھی کہوں گا کہ وہ اس بات پر نہ بیٹھے کہ ہم شیعہ ہیں جی، ہمیں باپ دادا نے سکھا دیا۔ آگے بڑھیں، آپ ٹائم ہے، آپ تلاش کریں احادیث کہ کیا پیغمبر نے حضرت علی کو ایسے ہی وضو سکھایا، کیا حضرت علی نے اپنے بچوں کو ایسے ہی وضو سکھایا، تو پھر الحمدللہ اطمینان سے کیجیے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں، اس کوشش کرنا بھی ثواب ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے وضو صرف بیان کرنے کے لیے، یہ تیمم کا طریقہ بیان اس لیے کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ، میں جانتا ہوں، لیکن صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ مجھے ثواب ملے۔ اسے بیان کرنا بھی ثواب ہے، تلاش کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ لوگ پیغمبر کا وضو تلاش کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی اور خوش ہے۔ قرآن بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا کیا خوب انداز ہے، اللہ تجھے بہت پیار ہے اپنے مخلوق سے۔ ارے اس جملے پہ رونا بھی آتا ہے، اور یہ سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے ابھی کہ رب نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف دے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لیجعل ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تیری حمد و ثنا، اللہ تیری محبت کی انتہا نہیں اس مخلوق سے، اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں تیرے پیار کی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح لامحدود ہے، تیری محبت بھی لامحدود ہے۔ فرمایا وہ ولیکن یریدو، یہ صرف زحمت اس لیے یہ جملہ میں یوں کہوں گا نا، یہ صرف اسی لیے تکلیف دی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور اپنی نعمت کو مکمل فرمائے، اور تم پھر ان نعمتوں کی اس باتوں کو جان کر شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم اس طرح کرنا شروع کرو گے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، جب اس طرح وضو کرو گے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے پیغمبر کر، اور اس طرح وضو کر تیمم کرو گے جس طرح پیغمبر نے سکھایا اللہ کی طرف سے تم لوگوں کو، تو یقیناً یہ شکر گزاری ہے، اسی کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ لعلکم تشکرون۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر نازل ہوئی ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اس عہد کو، اس معاہدہ کو، اس ایگریمنٹ کو بھی یاد کرو جو تمہارے ساتھ اس نے فرمایا ہے۔ جب تم نے کہا، اور یہ سب کے لیے، یہ روز الست، وہ روحوں سے وعدہ لیا، تو ہم نے فرمایا یا وہ ہے، یا ہر بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مانوں گا، اور اللہ کے حکم جو پیغمبر دیں گے وہ مانوں گا، اس سے ہٹوں گا نہیں۔ آپ دیکھیے یہ پتہ نہیں وضو کے بعد، ویسے تو ہر وقت یاد ہونا چاہیے اللہ، یہ وضو اور تیمم کے بعد یہ بات کیوں آئی؟ مجھے جو لگتا ہے، میں جو سمجھا غلط سمجھ سکتا ہوں، آپ اس میں میری اصلاح کر دیجئے، یا یہ ہے کہ آپ صحیح سوچنا شروع کر دیجئے۔ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت بیسک چیز ہے، اگر اس میں
بندہ فیل ہو گیا، وضو صحیح کرنے میں فیل ہو گیا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے عزیزو کہ جس کو رب العالمین نے لقاء اللہ فرمایا ہے۔ نماز کی معمولی سمجھنے والا جو ہے اس کے لیے قرآن مجید بے پناہ جگہ پہ بھرا ہوا ہے کہ وہ متکبر فرمایا ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ پیغمبر کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا کہا کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہو۔ حضرت اسماعیل کی خاص بات کا ذکر فرمائی رب العالمین نے، فرمایا کانا یأمر أهله بالصلاة، اسماعیل ہمارے نیک بندے تھے، گھر والوں کو نماز کا کہا کرتے تھے۔ صرف اپنی بات نہیں عزیزو، بڑی اہم چیز ہے، نماز کو اگنور نہ کرو۔ نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے اور اس کی بنیاد وضو ہے۔ لا صلاۃ الا بالطہارہ، پیغمبر نے فرمایا کہ نماز بغیر طہارت کی نہیں ہو سکتی، نہ وضو صحیح نماز صحیح۔ تو یہ بات اتنی اہم ہے، اس کو اگنور کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب یہ دنیا ہے جہاں اصلاح ہو سکتی ہے، آخرت میں واپس کو نہیں آ سکتا۔ کوشش کرو، اگر آپ کو نہیں ملتا وہی وضو جو آپ کر رہے ہیں، سمجھتے ہو کہ وہی ہے، کوشش کرو اس کو اسی پہ جاری رہے، اسی پہ جاری رہو، ڈٹے رہو اس پر جب تک کہ کوئی متبادل نہ ملے، مناسب راستہ نہ ملے، مناسب جو ہے نریشن نہ ملے۔ بل فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر، وہ وعدہ یاد کرو جو تمہارے ساتھ ہوا، اور تم نے کہا تھا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی دل سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، رب العالمین کو ناراض نہ کرو، اس کو ناراض کرنے سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں سے، دلوں کو بھیدوں سے آگاہ ہے۔ اگر ایک قدم اور آگے جائیں جو ہمیں دعا اور احادیث نے بتایا، جب بھید ہمارے دل میں آتا ہے، راز ہمارے دل میں آتا ہے، کوئی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو کیا اللہ اس وقت واقف ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ جل شانہ اس وقت سے واقف ہے چونکہ اس کا علم عین ذات ہے۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تبھی وہ واقف تھا کہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی۔ یہ اس طرح لاابالی، لاپرواہ کے طور پر وضو اگر پڑھتا بھی ہے تو وضو غلط کرتا رہے گا، پرواہ نہیں کرے گا، نماز غلط پڑھتا رہے گا، پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے پہلے سے، اور اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ آدمی سٹرگل کرے گا۔ جو آدمی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، اگر اللہ کے لیے آدمی کوشش کرے اور ذرا تلاش کرے اور اس کو صحیح وضو مل جائے، صحیح نماز مل جائے جو رسول گرامی نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس آدمی نے کوشش کی، واقعی یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بیسک امتحان ہے ہمارا، روزانہ کا امتحان ہے ہمارا، 5 وقت کا امتحان ہے ہمارا۔ اس میں اگر ہم کسی حد تک صحیح کر کے نکل جائیں تو دوسرے امتحانات میں، حدیث پاک میں آیا ہے، نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی دوسرے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اگر نماز ہی غلط ہو گئی دوسرے اعمالوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور ڈیپینڈ کرتے وضو پر۔ الصلاۃ فصل بین الکفر والایمان، باؤنڈری وال ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسٹیٹ آف ایمان میں آ گیا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ابھی وہ اسٹیٹ آف کفر میں کھڑا ہوا ہے۔ تو کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ لوگوں، پہلی بات تو یہ ہے، خدا را اپنے اوپر رحم کرو، نماز کو نہ چھوڑا کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، ان کو نماز کے لیے پیار محبت سے تیار کرو۔ خواتین جن کو خدا نے اولاد عطا فرمائی ہے، آپ کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے، یہ معمولی جہاد نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں بچوں کو پیار محبت سے نماز کے لیے تیار کریں۔ اور اسی طرح جو گھر کے سید و سردار ہیں، جو ہیڈ آف دی فیملی ہیں، وہ پوری کوشش کریں کہ گھر میں نماز کی ریل پہ لو، اور پھر صحیح نماز اور صحیح وضو کی تلاش میں لگ جاؤ۔ یہ بہت اہم ایکشن ہے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ چلو جی پڑھ لیں گے، کوئی نہیں، دیکھا جائے گا۔ ہاں، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے، آج تم نے ہمیں بلا دیا،
کل ہم تمہیں بھلا دیں گے، کل تم نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ استغفر اللہ، اگر اللہ نے ہم سے بات نہ کی، چونکہ ہم نے بات کرنے کی عادت نہیں بنائی نا یہاں دنیا میں، یہ اللہ سے باتیں ہیں نماز، اور اس نے بات کرنا چھوڑ دی تو پھر بندے کا کیا حشر ہوگا۔ عزیزو معزز و محترم سامعین، اس بات کا خیال رکھو، اس بات کا خیال رکھو، آپ کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ساری کائنات کی بادشاہت ملے اور کہا جائے کہ نماز کو چھوڑ دو، کہو نہیں، ہم رب العالمین سے رابطہ نہیں چھوڑتے، اس لیے کائنات کا مالک وہ ہے، کائنات کا تمہیں کسی کو کیا اختیار ہے دوسرے کو؟ یعنی اگر کسی بڑی حکومت بھی مل رہی ہو اور کہا جائے کہ نماز چھوڑ دو، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمت کرو، اب وقت ہے، کمر ہمت باندھو، نماز پڑھو، صحیح نماز تلاش کرو جو پیغمبر نے پڑھی، صحیح وضو تلاش کرو جو پیغمبر نے کیا اور کرایا۔ انشاءاللہ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو باقی کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری مدد فرمائے۔ میں ناچیز اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ مومنین کے لیے تھوڑا سا ایک بات ہے، تھوڑی سی ایک بات ہے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کو ایک صحابی نے یاد دلائی کہ مولا زور کی نماز، دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بات جماعت کی ہو رہی ہے۔ فرمایا ذکرتنی الصلاۃ، تو نے مجھے یاد دلائی ہے۔ امام صاحب نماز بھولی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے اس بندے کی۔ ذکرتنی الصلاۃ، تو نے مجھے یاد دلائی نماز، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ مولا اتنے بڑے جہاد میں مصروف، اتنی بڑی عبادت میں مصروف، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار یہ لوگ، لیکن دعا دیکھیے نواس رسول کی، وارث رسول کی، جعلک اللہ من المصلین، نمازی میں سے ہونا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمت کرو، ہمت کرو، اپنی جان بے نمازیت سے چھڑاؤ، اپنے اولاد کو بے نمازیت سے نکالو، اور وہ نماز پڑھو جو پیغمبر نے سکھائی، وہ وضو کرو جو پیغمبر نے سکھایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کوشش کریں گے تو خداوند متعال جو سب کا مالک و خالق ہے، سب سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو وہ راستہ دکھا دے گا۔ اللہ جل شانہ میری مدد فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، اور پیغمبر کی آل کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری کہیں غلطی ہو تو اللہ دور فرمائے۔ آپ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اگر بات پسند آئی ہو تو، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور اس سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ وہ معاف فرمائیں گے۔ خدایا میری التجا قبول فرما، سامعین کی دعائیں التجا منظور قبول فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، ان کی یہ زبوں حالی اور بد اخلاقی دور ہو جائے، آپ نے معصوم نمائندے کا ظہور جلد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔